بھالو کی اشرفیہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک کسان پڑوس کے گاؤں میں ایک امیر آدمی سے ملنے کے بعد جنگل کے راستے اپنے گاؤں کی طرف جا رہا تھا۔ وہ امیر آدمی بڑا سخی تھا۔ وہ فقیروں اور نیک لوگوں کی بڑی عزت کیا کرتا تھا اور ان کو اشرفیوں اور قیمتی تحفے تحائف سے نوازتا تھا۔ اس امیر آدمی نے غریب کسان کو بھی ڈھیر ساری سونے کی اشرفیاں تحفے میں دے دی تھی۔ اتنے سارے سونے کے سکے پا کر وہ غریب کسان بہت خوش تھا۔ خوشی کے مارے وہ گنگناتے ہوئے جلدی جلدی چل رہا تھا کہ جنگل کا خطرناک راستہ جلد از جلد پار کر سکے۔ اپنی ڈھن میں مگن اس کسان کو اچانک اس وقت شدید جھٹکا لگا جب اس نے اپنے سامنے ایک ریچھ کو دیکھا۔ اب وہ بڑی مشکل میں پھنس گیا۔ اسے کوئی ترکیب نہیں سوجھ رہی تھی کہ وہ اب کیا کرے۔ آخر کار وہ پیچھے کی طرف بھاگنے لگا۔ جب ریچھ نے اس کو اس طرح بھاگتے ہوئے دیکھا تو وہ بھی اس کے پیچھے بھاگنے لگا۔ دوڑتے دوڑتے کسان بری طرح تھک گیا۔ اس کے پاؤں کانپنے لگے۔ تھکن کے مارے وہ ایک جگہ کھڑا ہو گیا۔ اس دوران میں ریچھ بھی اس کے پاس پہنچ گیا۔ اب دونوں آمنے سامنے تھے۔ کسان سوچ میں پڑ گیا کہ اگر اپنی جان بچانی ہے تو اس ریچھ سے لڑنا پڑے گا۔ ابھی وہ یہ سوچ رہا تھا کہ ریچھ کسان کے اوپر کود گیا۔ کسان بھی اس سے دو بدو لڑنے کے لیے بالکل تیار ہو گیا۔ لڑتے لڑتے کسان کے ہاتھ میں اچانک ریچھ کی دم آ گئی۔ کسان نے پوری طاقت سے دم کو پکڑ کر گول گھمانا شروع کر دیا اور ریچھ دونوں گھومتے رہے۔ ایسے میں کسان کمر سے بندھی ہوئی تھیلی میں سے سونے کی اشرفیاں نکل نکل کر چاروں طرف گرنے لگی۔ کسان کو اپنی جان بچانے کی فکر تھی، اس لیے اس کو سونے کے سکوں کی اس طرح گرنے کا کوئی افسوس نہیں ہوا تھا۔ وہ بس یہی سوچ رہا تھا کہ اس مصیبت سے کسی طرح چھٹکارا مل جائے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر اس نے ریچھ کی دم چھوڑ دی تو وہ اس کو جان سے مار ڈالے گا۔ کسان اسی سوچ میں ڈوبا رہا کہ ریچھ کی دم کو پکڑ کر اسی طرح گول گھماتے رہنے سے ہی اس کی جان بچ سکتی ہے۔ کچھ دیر تک وہ ایسا ہی کرتا رہا کہ ادھر سے ایک لکڑ ہارے کا گزر ہوا۔ چاروں طرف پھیلے ہوئے سونے کے سکے اور گول گھومتے کسان اور ریچھ کو دیکھ کر اسے بہت حیرت ہوئی۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسان سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور چاروں طرف سونے کے سکے کیوں بکھرے ہیں؟ کسان نے لکڑ ہارے کی آواز بہت حیرت ہوئی۔ وہ ان دونوں کے قریب آیا اور کھڑے ہو کر انہیں غور سے دیکھنے لگا۔ پھر اس نے کسان سے پوچھا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اور چاروں طرف سونے کے سکے کیوں بکھرے ہوئے ہیں؟ کسان نے لکڑ ہارے کی آواز سن کر اس کی طرف دیکھا۔ اس کے ذہن میں ایک ترکیب آ گئی۔ اس نے اسی طرح گول گول گھومتے ہوئے کہا، اے لکڑ ہارے، یہ جو ہر طرف تم سونے کے سکے بکھرے ہوئے دیکھ رہے ہو، یہ ریچھ کی دم کو پکڑ کر اس طرح گول گول گھومنے سے نکلتے ہیں۔ لکڑ ہارے کے دل میں لالچ آ گیا۔ اس نے کہا، مجھے بھی ریچھ کی دم پکڑوا دیجیے تاکہ میں بھی اسے گھما کر سونے کے سکے حاصل کر سکوں۔ کسان کچھ دیر تو یوں ہی دکھاوے کے لیے سالتا رہا، پھر اس نے لکڑ ہارے کو ریچھ کی دم پکڑا دی اور سونے کے سکوں کو جلدی جمع کر کے وہاں سے بھاگ گیا۔ لالچی لکڑ ہارا سونے کے سکوں کے لیے اس طرح پریشانی کے عالم میں ریچھ کی دم پکڑ کر گول گول گھومتا رہا۔ اسے سکے نہ ملنے تھے نہ ملے، لیکن ہاں، جب وہ بری طرح تھک گیا تو اس کی لالچ کی سزا مل گئی، یعنی بھالو نے اسے مار کر کھا لیا۔ نتیجہ، لالچ بری بلا ہے۔ جتنا اللہ رب العالمین نے نصیب میں لکھا ہے